नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सुनेंगे 11वीं की हकीकत और इसी तरह नमाज इस्तिखारा का तरीक़ा, और इसी तरह कोई मुसलमान गैर मुस्लिम कौम में निकाह कर ले तो उसका क्या हो। फैक्ट नंबर 1। एक मसला इस महीने में जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि 11वीं की हकीकत क्या है, 11वीं शरीफ ये रस्म क्या है। असल में इसका ताल्लुक़ हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ मंसूब किया जाता है। इनसे मुताल्लिक़ है कि लोग इनके ईसाले सवाब के लिए एक खाने की दावत को मुनाकिद करते हैं जो ख़ास इसी महीने में करते हैं। असल में बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अत्इमुत्ताम अफ़शुस्सलाम, कि खाना खिलाना और सलाम फैलाना ये सब नेकी में और इसी तरह जन्नत में दाखिल होने वाले आमाल में से। और किसी को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है, इबादत है। लेकिन हम किसी ख़ास वक्त में, किसी ख़ास महीने में इबादत की नीयत से अगर करते हैं तो उसका सबूत हमको कुरान और हदीस से होना चाहिए। वैसे ही सवाब की नीयत से औलिया इकराम को बख्शना, इसाले सवाब करना, खाना खिलाकर या जो है सदका खैरात करके या कुरान करीम पढ़कर या नेकी करके या नफिल नमाज पढ़कर या उम्रा करके या कुर्बानी करके किसी भी तरीक़े से अल्लाह के नेक बुज़ुर्गों को सवाब पहुँचाना बिल्कुल जायज़ है, कुरान और हदीस से साबित है। लेकिन किसी ख़ास महीने को जैसे रबीउल सानी को हम मुतय्यन करें, उसे ख़ास करें और उसके लिए हम जो है एक दिन मुकर्रर करें या इसी महीने में करने को हम ख़ास समझें, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जो इस्लाम में ज़्यादती होगी और जो शरीयत में नहीं होगा वो मसला हम अपनी तरफ से अगर करें दीन समझ कर तो ये बिदात कहलाए। और बिदात बहुत बड़ा गुनाह है, दीन में ज़्यादती करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और दूसरा मसला कि हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, क्या इन्हीं को ख़ास कर कि हमको इसाले सवाब करना चाहिए या इनसे भी बहुत बड़े औलिया हैं या जो है सहाबा हैं, ताबईन हैं, हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, हज़रत सहाबा हैं, खुलफ़ाए राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इससे बढ़कर है। क्या हम जो है इनके नाम पर भी करते हैं? तो इसमें ये भी बात आती है कि सिर्फ हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को ख़ास करके उनके लिए इसाले सवाब करना, उसका नाम 11वीं रखना, ये कहाँ से साबित है और ये कहाँ का इंसाफ है कि हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े औलिया और भी हैं, उनसे बढ़कर भी हैं और उनसे बढ़कर सहाबा भी हैं और खुलफ़ाए राशिदीन भी हैं, अशरे मुबश्शरा हैं, बदरी सहाबा हैं। तो अगर हम कोई चीज़ ख़ास करें तो चाहिए कि हम सहाबा के नाम को भी ख़ास करें, और अगर ऐसी तरह ख़ास करने लगें तो कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कोई वक्त भी, अगर कोई आदमी 3 वक्त रोज़ाना खाना खाता है तो कोई वक्त भी खाली नहीं रहेगा जिसमें किसी सहाबी या किसी वली के लिए इसाले सवाब के लिए खाना खिलाया जाए। तो ऐसे तो आदमी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। और ये बात जब साबित नहीं है शरीयत में तो उसके लिए एहतमाम करना, उसके लिए जो है पैसा खर्च करना और जो है उसके लिए चरागा करना और जो है ये तमाम चीज़ें जो दीन में नहीं है, इसका शरीयत और सुन्नत से कोई सबूत नहीं है, तो लिहाजा कहा जाएगा कि ये दीन में ज़्यादती है। वैसे ही खिलाया जाए खाना और जो है कोई दिन ख़ास ना किया जाए तो ये तो सवाब का ज़रिया है, इसको तो कोई नाजायज़ नहीं कहता। औलिया इकराम के लिए खाना खिलाकर कुरान करीम या किसी भी इबादत का सवाब पहुँचाया जाए। फैक्ट नंबर 2। इस्तिखारे से मुताल्लिक़ कि लोगों को इस्तिखारे में बहुत ही ज़्यादा शुकूक और शुबहात हैं कि इस्तिखारा कैसे किया जाता है और कितनी बार किया जाता है और उसका क्या तरीक़ा है।
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم یعنی انسان کی سعادت یعنی نیک بختی میں سے ہے کہ وہ آدمی استخارہ کرے۔ استخارہ کا کیا مطلب ہے؟ استخارہ کہتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرنا، خیر طلب کرنا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ وہ آدمی کسی کام میں استخارہ نہ کرے، یعنی نیک اور جائز اور حلال کام کرے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ برے کام کے لیے استخارہ ہی نہیں ہے، جو جائز اور نیک کام ہو اس میں کشمکش ہو، شک و شبہ ہو تو اللہ سے خیر طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا ہے استشارہ یعنی مشورہ کر لینا، جیسے ہمارے بڑے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی عالم دین ہے، کوئی اچھا آدمی ہے جو آپ کو اچھی رائے دے سکتا ہے، اچھا دوست ہے جو آپ کو اچھی رائے دے سکتا ہے، تو اس سے مشورہ طلب کر لینا، اس سے رائے لے لینا کو استشارہ کہتے ہیں۔ استخارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی حکم نظر آئے گا، کوئی خواب میں کوئی چیز دکھے گی اور فلاں حکم آ جائے گا، فلاں علامت ظاہر ہو جائے گی اور جو ہے سونے سے ہی، خواب آنے سے ہی استخارے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ آدمی استخارے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے صلاۃ الحاجت، اور اس میں استخارے کی مشہور دعا ہے، آپ کو مل جائے گی، اس دعا کو پڑھے۔ حاضر الامر کی جگہ وہ اپنے کام کو دھیان میں لائے، ذہن میں لائے، اے اللہ میرے اس کام میں اگر خیر ہے تو یہ مجھے عطا فرما۔ استخارہ اس وقت تک کرتا رہے جب تک آپ کو مکمل اطمینان نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ انہوں نے 1 مہینے تک استخارہ کیا۔ تو اس طرح کوئی کام جس میں ہم کو تذبذب ہو، شک و شبہ ہو تو اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ کوئی چیز نظر آنا خواب میں، کوئی حکم ہم کو معلوم ہونا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس میں نہ پڑھیں کہ ایسی چیز نہ آئے گی، بلکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے تو اسی کا نام استخارہ ہے۔ تو جب ہم مطمئن ہو جائیں تو اس کام کو ہم کر سکتے ہیں، اگر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے تو ہم اس کام کو چھوڑ سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، ایک اور زیادہ جو مسئلہ پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غیروں کے تہوار میں، ان کی رسم و رواج میں، ان کی مجلسوں میں شرکت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جیسے دیوالی ہے تو دیوالی میں ایک مسلمان اس کے لیے مبارکباد دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ان کی رسم و رواج، ان کے تہوار کو خوشی سے، دل سے چاہتے ہوئے اگر یہ کہے کہ آپ کے لیے مبارکباد ہے تو اس کی تو گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو کوئی آدمی کفر پر کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے مجوسیوں کی طرح چراغاں کر کے دیوالی میں چراغ جلا کر اس آگ کی پوجا کریں؟ یہ ایک مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کو ایک اپنا واحد لا شریک معبود سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن اگر کچھ کہنا ہی پڑے دوست احباب کو، جیسے ہیپی دیوالی کہنا ہے، تو یوں کہے کہ آپ کی خوشی آپ کو مبارک ہو، ایسا کہہ لے یا ایسا کوئی جملہ کہہ لے، لیکن اپنے دل سے اس پر راضی نہ ہو کہ یہ کام ان کا صحیح ہے۔ بہت سے لبرل لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہر چیز میں ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، ان کی ہر چیز کو خود بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرما دیا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ جن لوگوں کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ان کی میں نہیں کرتا۔ تو یہاں پر 2 ٹوک بات ہے۔ رہی بات رواداری کی، پیار و محبت کی، یہ پڑوسی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور حسن سلوک اختیار کرنے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن دل سے دوستی نہ ہو اور ان کے عمل پر راضی نہ ہو، یہ بات ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ مٹھائی دیں، کوئی چیز دیں، کھانا وغیرہ، تو ان کی دعوت قبول کر سکتے ہیں، وہ مٹھائی کھا سکتے ہیں، جائز بالکل درست ہے۔ لیکن آپ کو اگر یقین ہے، معلوم ہے کہ اس مٹھائی کو ان کے جو ہے پوجا کے چیزوں میں رکھا گیا تھا، پوجا کی گئی تھی، آپ کو اگر یقین ہے تو آپ اس وقت استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی عام حالات میں کوئی آدمی تحفہ دے رہا ہے، غیر مسلم دوست ہے، آفس میں ہے یا پڑوسی ہے، کھانے کی دعوت دے رہا ہے تو آپ اس میں جا سکتے ہیں، جب تک آپ کو یقین نہ ہو۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ چیز فلاں ہے، فلاں چیز میں جو ہے
پوجا کی گئی ہے اس کو جو پوجا میں رکھا گیا ہے تو اس کو آپ استعمال نہیں کریں۔ فیکٹ نمبر 4، مسئلہ زیادہ تر جو پیش آ رہا ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی لڑکیاں غیر مسلموں کے نکاح میں اور ان کے ساتھ شادی کرنے میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ دے تو وہ مرتد کہلاتا ہے اور اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ ایک مسلمان اللہ کو جو ہے اپنا رب مانتا ہے، اپنا پالنہار مانتا ہے، وہ کفر پر راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے، دل سے ان تمام باتوں کو مان لیتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، غیر مسلم سے نکاح کر لیتا ہے لیکن کسی بات کا اقرار دل سے نہیں کرتا، کسی کام کو وہ انکار نہیں کرتا اسلام کے، اور غیروں کے کسی طریقے کو وہ اقرار کر کے زبان سے نہیں کہتا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میں اس کو مانتا ہوں، جیسے آگ کی پوجا کو میں صحیح مانتا ہوں، جیسے اسلام کی کسی عمل کو غلط مانتا ہے، جیسے نماز کا میں انکار کرتا ہوں، یہ لفظ جب تک وہ نہ کہے، اگرچہ کہ وہ عمل کر رہا ہے، اگرچہ کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ زنا کی زندگی گزار رہا ہے، زنا میں یہ اس کا عمل ناجائز ہے۔ لیکن جب تک وہ کسی عمل سے یہ ثابت نہ کرے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا اور میں اس چیز کو مانتا ہوں، اسلام کے شرعی احکام جو قطعی ہیں، فرض ہیں عقیدے کے اعتبار سے، ان کا انکار نہیں کرتا، تو تب تک وہ مسلمان ہی کہلائے گا، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ لیکن جب اگر وہ ان باتوں کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین، ہماری اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔